بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر بات کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو کس طرح قرآن سکھاتے تھے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے التماس کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں، شیئر کریں، کمنٹس کیا کریں تاکہ یہ حق کا پیغام آگے پھیلے، آگے بڑھے۔ مسعور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد قاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حشام بن حکیم ابن حزام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سورۃ فرقان پڑھتے ہوئے سنا۔ میں نے ان کا پڑھنا سنا تو وہ بہت سارے ایسے الفاظ پڑھ رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھائے تھے۔ قریب تھا کہ میں نماز ہی میں ان پر حملہ کر بیٹھوں۔ وہ نماز میں پڑھ رہے تھے، یعنی کوئی نفل نماز پڑھ رہے تھے جس میں اونچی قرات کر رہے تھے، مگر میں نے بمشکل صبر کیا، حتیٰ کہ انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے انہی کی چادر میں انہیں کس لیا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ صورت جو میں نے تمہیں پڑھتے ہوئے سنی ہے تمہیں کس نے پڑھائی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ یہاں تھوڑا سا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انداز بھی ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے ان سے پوچھا اور فوراً چادر ان کے گلے میں ڈال کے کس لی۔ یہاں میں کہوں گا کہ مسلمان دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے کہ کیا اخلاقیات کو بندہ ایک طرف چھوڑ دیتا ہے؟ جو اخلاقیات کے جو اصول بیان کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں ہمیں نصیحت کرنے کے، تو وہ ان کو کیا اس طرف کر دیا جاتا ہے اگر دین کا معاملہ ہو؟ تو یہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح کا ایک طرح سے بات کی جاتی ہے، کیونکہ دین کا معاملہ تھا وہ سختی کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے فوری ان کے گلے میں چادر ڈال لی اور پکڑ کر ان کو۔ چلیں سنیں، یہ صورت جو میں نے تمہیں پڑھتے ہوئے سنی تمہیں کس نے پڑھائی؟ انہوں نے کہا مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھے اس کے خلاف پڑھائی ہے جو تو پڑھ رہا ہے۔ میں اس کو کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے چلا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں نے اس کو سورۃ فرقان کے ایسے الفاظ میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، حشام پڑھو۔ چنانچہ حشام نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھ دیا جیسا کہ میں نے پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں ہی تو نازل ہوئی ہے، جیسے فرقان پڑھ رہا تھا۔ پھر فرمایا عمر اب تم پڑھو۔ چنانچہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پڑھائی تھی میں نے پڑھ کر سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں بھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن تو 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، لہذا جس طرح آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ میرے بھائیو، یہ وہ قرآن جس کی زبر زیر اوپر نیچے ہو جائے تو مفہوم کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، بعض آیات میں تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کو بتایا جا رہا ہے روایات کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے یہ ان کو قرآن سکھاتے تھے۔ آپ خود سوچئے کہ یہ روایت قرآن کے خدائی محافظت کے دعوے کی کس طرح دھجیاں بکھیر رہی ہے۔ دیکھیں یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے کیا تصور دے رہی ہے کہ آپ کس کو کس طرح قرآن پڑھاتے تھے اور کسی کو کس طرح۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ایسا عقیدہ رکھنے سے بندے کا ایمان قائم رہ سکتا ہے؟ وہ کون سی ایسی نماز ہے جس میں اکیلا آدمی قرات بالجہر کرتا ہے جسے حشام بن حکیم کرتے تھے؟ بس میرے بھائیو، غور کرنا، آپ غور کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔